ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ساری بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے جو اکیلے اس کائنات کا رب ہے، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے، جس کی اکیلے مرضی اس کائنات میں چلتی ہے. ساری دنیا اس کے در کی محتاج اور بھکاری ہے. اللہ اکیلا غنی اور بادشاہ ہے. اس کے دینے سے ملتا ہے، نہیں دینے سے کچھ نہیں ملتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں رکھا ہے اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور طے کر دیا ہے کہ اس کے اوپر دو طرح کے حالات آئیں گے، اچھے بھی حالات آئیں گے، برے بھی حالات آئیں گے. یہ اللہ کی طرف سے طے ہے. یہ کوئی آدمی ایسی دنیا تلاش کرے، اس دنیا میں ایسی جگہ تلاش کرے کہ اس کو ٹینشن نہ آئے، یہ بیوقوف ہے. دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے، اس کو دو حالتوں میں سے ایک حالت آئے گی، یا تو خیر کے حالات آئیں گے یا تو شر کے حالات آئیں گے. یہ اللہ کی طرف سے طے ہے کہ تم کو زندگی میں یہ حالات آئیں گے، اور انہی حالات میں رہ کر کے تم کو اپنے دلوں کا سکون ڈھونڈنا ہے. دل کا سکون جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جو اللہ تعالی بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. اور بے سکونی، بے اطمینانی یہ اللہ کا عذاب ہے. تو دلوں کا جو سکون ہوتا ہے یہ ہم کو اسی ماحول میں، انہی ٹینشن کے ماحول میں رہ کر کے دلوں کا سکون حاصل کرنا ہے. کیونکہ انسان دلوں کا سکون جو ہے، آرام کی چیزیں خرید سکتا ہے لیکن دل کا سکون نہیں خرید سکتا ہے. اس کو یاد رکھیں. بہت سارے لوگوں میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم کچھ چیزیں خرید لیں تو مجھ کو سکون آ جائے گا. چیزوں میں سکون نہیں ہے. اگر چیزوں میں سکون ہوتا تو آج لوگوں کے پاس کیا کیا نہیں ہے. اچھے گھر ہیں، اچھی گاڑی ہے، اچھے سب کچھ ہیں، لیکن سکون نہیں ہے. وہ بغیر گولی کھائے اس کو نیند نہیں آتی. ہاں، کیوں ایسا ہے؟ کہ اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے، کیونکہ وہ چیزوں میں سکون ڈھونڈ رہا ہے. چیزوں میں سکون نہیں ہے، سکون اعمال میں ہے. سکون اعمال کے کرنے پہ آتے ہیں، نہ کہ چیزوں کے خریدنے میں آتے ہیں. اس لیے کہ ایک انسان جو ہے، اگر سکون چیزوں میں ہوتا تو سب کچھ خرید لینے کے بعد سکون کیوں نہیں ہے؟ سب کچھ اس کے گھر میں ہے، سکون کیوں نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، سکون اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالا جاتا ہے. کہاں ڈالا جاتا ہے؟ سکون کی جگہ دل ہے. وہ دل میں اللہ اتارتا ہے، اور جس دل میں اللہ سکون اتارتا ہے نا، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ جھوپڑ پٹی میں رہتا ہو لیکن بہت بہترین سوئے گا، بہترین جیے گا وہ. کیونکہ بہترین جینے کے لیے اعلیٰ محل کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ڈالے ہوئے سکون کی ضرورت ہے. تو ایک انسان کو اللہ کی طرف سے آنے والے اور پانے والے سکون کی کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کن کن چیزوں میں سکون رکھا ہے. وہ ایک الگ موضوع ہے کہ کیا کرنے پہ سکون آتا ہے. لیکن آج میں دو تین باتیں بتاتا ہوں کہ سکون چھینتا کیوں ہے، ایک انسان کا سکون غائب کیوں ہو جاتا ہے، کیوں دلوں سے سکون نکل جاتا ہے. ایک بہت بڑی وجہ ہے جو سکون چھن جاتا ہے جس سے، اور انسان بے چینی میں رہتا ہے، بے اطمینانی میں رہتا ہے. وہ انسانوں کے گناہ ہے. گناہ وہ چیز ہے جو انسان کا سکون چھین لیتا ہے. گناہ کا اثر کہاں ہوتا ہے؟ دل پہ. سکون کہاں نازل ہوتا ہے؟ دل پہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان المؤمن اذا اذنب ذنبا، مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو ایک کالا دھبا اس کے دل پہ لگتا ہے. گناہ کیا ہاتھ سے، گناہ کیا زبان سے، گناہ کیا جسم کے حصوں سے، لیکن دھبا کہاں لگا؟ اس کے دل پہ. دھبا دل پہ لگتا ہے، اور وہ دھیرے دھیرے اگر وہ گناہ بڑھتا گیا، اس کے کرتوت بڑھتے گئے، گناہ کرتا گیا، وہ دھبا بڑھتا جاتا ہے. پورا دل کالا ہو جاتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے ان کے کرتوت کی وجہ سے. تو جہاں سکون اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا تھا، وہ جگہ کور ہو گئی ہے، وہ پیک ہو گئی ہے. وہ جگہ اتنی زیادہ چاروں طرف سے گناہوں نے گھیر لیا ہے کہ سکون وہاں آ نہیں سکتا. کہاں سے آئے گا؟
सुकून आने की जगह ही नहीं है, कुछ सुकून कहां से नाजिल होगा। तो ये पहली वजह है इंसान के गुनाह। और गुनाह किसको कहते हैं? नबी ने एक पहचान बता दी, अल इस्मु मा हाका फी सदरिक व करिहता अन यत्तलि अलैहि नास। गुनाह ये है कि जब तू करे उसको दिल में खटका लगे, तुझको लगे तू गलत कर रहा है, तेरा जमीर अंदर से तुझको झिझोड़े तू गलत कर रहा है। एक आदमी चोरी करता है, उसको दिल में तू गलत कर रहा है, उसका दिल अंदर से बोला तू गलत कर रहा है। एक आदमी चीट करता है, उसका दिल अंदर से बोलता है तू चीट कर रहा है, तू गलत कर रहा है। एक इंसान जब अल्लाह का कानून तोड़ता है तो अंदर की एक आवाज होती है जो उसको झिझोड़ती है तू गलत कर रहा है। और यही अंदर से निकलना तू गलत कर रहा है सुकून छीन लेता है। इंसान का बेइत्मीनान होना सुकून छीन लेता है। हर इंसान जब गलत करता है तो उसके अंदर रहता है कि तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है, सही नहीं है। और यही उसका अंदर निकलना सुकून छीन लेता है। मेरे भाइयों, इसलिए गुनाह जो भी दिल में खटकता है, जो भी इंसान करता है, चाहे वो अल्लाह के हुक्मों को तोड़े, चाहे वो बंदों के साथ जुल्म करे, बंदों के मामले में करे, कहीं भी करे, उसके दिल में खटका होता है। और ये खटकना ये गुनाह की पहचान है और इससे सुकून छीन जाता है। इलाज क्या है इसका? एक आदमी तौबा करे, दिलों को साफ करे। आपके आईने पे गंदगी लगी है, आपका चेहरा साफ नहीं दिखाई देगा, आप आईने को साफ कर दीजिए, वापस आपका चेहरा साफ दिखाई देगा। ऐसे दिल है, दिल आईने की तरह रहता है। इंसान गंदा गुनाह कर करके आईने को गंदा कर देता है, फिर जो है उसमें नेकियां और अच्छाइयां और सुकून दाखिल नहीं होता है। आप साफ कर दीजिए उसको, और साफ करने का इलाज है तौबा करें। अल्लाह के सामने आप रोएं, आंसू गिरा दें, उन आंसुओं के साथ वो गुनाह भी बह जाएंगे, और जब बह जाएंगे तो सुकून अपने आप आ जाए। अल्लाह आपके पास कुछ भी नहीं होगा, आपको बेहतरीन नींद आएगी, आपको बेहतरीन सुकून मिलेगा। कैसे भी हालात में आप रहें आपको सुकून रहेगा, क्योंकि आपके दिलों में गंदगी नहीं है, आपका दिल साफ है, अल्लाह के बारे में साफ है, मखलूक के बारे में साफ है, आपके दिल में एकदम बिल्कुल दिल साफ। तो गुनाहों का इलाज ये है कि आदमी तौबा करे, अल्लाह के सामने रोए, रात में उठे, अल्लाह के सामने एक एक गुनाह बयान करे, कहे अल्लाह से, अल्लाह ये जुर्म मैंने किया है, ये गुनाह मैंने किया, आइंदा नहीं करूंगा, माफ। ये पहली चीज है जो इंसान का सुकून जिंदगी से छीन लेती है, दिलों से निकल जाता है सुकून। सब कुछ होने के बाद क्या है? गुनाह, गुनाह, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ना। दूसरी चीज है जो इंसान का सुकून छीन लेती है, वो दुनिया की हिर्स और दुनिया की चाहत हद से ज्यादा बढ़ जाना। देखिए, दुनिया कमाना और भाग दौड़ करना गलत नहीं है, लेकिन पागल बन के भागना ये गलत है, दीवाना बन के भागना ये गलत है। एक आदमी को मालूम होना चाहिए कहां तक भागना है, कहां रुकना है, स्टॉप मालूम होना चाहिए उसको। एक आदमी पागल की तरह अगर दुनिया के लिए भागता है तो ये आदमी अपना सुकून, दुनिया की चाहत में सबसे बड़ी चीज जो इंसान खोता है ना, वो दिल का सुकून छीन जाता है, खो देता है वो। एक आदमी, ठीक है, दुनिया के लिए कोशिश करना चाहिए, बाल बच्चों के लिए, अपने लिए, और जो आदमी कोशिश करता है बिल्कुल अल्लाह के रास्ते में है, ये भी सवाब है। लेकिन ऐसा ना बन जाए जैसे एक बच्चा है, एक आदमी पतंग के लिए भाग रहा है, पतंग पकड़ने के लिए भाग रहा है, नीचे नहीं देख रहा, खाई है, नीचे नहीं देख रहा है और खाई में गिर भी जाता है, आप क्या बोलेंगे उसको? ये बेवकूफ है। छोटी चीज पाने के लिए बड़ी चीज खोने वाला बेवकूफ होता है, पागल होता है। आखिरत एक हायर लाइफ जिंदगी है, एक बेहतरीन जिंदगी है आखिरत। इस जिंदगी से एक बेहतरीन जिंदगी एक और है, उसको खोने वाला इस घटिया जिंदगी के लिए बेवकूफी तो क्या है? तो एक आदमी जब आला जिंदगी के लिए उसको छोड़ देता है और सिर्फ ये घटिया जिंदगी के लिए भाग, सुबह से उठ करके शाम सोने तक उसकी जिंदगी में सिर्फ दुनिया है, बस और कुछ नहीं है, तो अल्लाह सुकून छीन लेता है। ये अल्लाह के नबी का फरमान है, मन कानतिल आखिरतु हम्महु, जिसकी फिक्र, जिसका गोल आखिरत हो जाता है, वो दुनिया कमा रहा है, सब कुछ भाग दौड़ कर रहा है, गोल उसका आखिरत है, तो अल्लाह ताला उसके दिल में गिना डाल देता है, उसके दिल को अल्लाह मालदार कर देता है। दिल मांग थोड़ा भी पाता है, बहुत, उसको बोलता है बहुत, और अल्लाह उसके काम को जमा कर देता है, उसके सारे मामलात अल्लाह बना देता है, और दुनिया उसके पास जलील होके आती है। तीन चीज, गोल अगर आखिरत हो जाए, तीन चीज नबी फरमाते हैं, अल्लाह दिल में गिना डाल देता है, उसके सारे काम को अल्लाह बना देता है, इकट्ठा कर देता है, और दुनिया उसके पास जलील होके आती है। और जिसका गोल दुनिया हो जाए, आखिरत नहीं, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ दुनिया, बस वो दुनिया के पाने के लिए आखिरत भी खो सकता है, वो बर्बाद कर सकता है, वो नमाजें भी जाया कर सकता है डील करने के लिए। तो ये जो है, जो जिसका गोल दुनिया हो जाता है, नबी फरमाते हैं उसके दिल में अल्लाह फकीरी डाल देता है, उसकी आंखों के दरमियान फकीरी, वो सुबह से शाम तक अपने आप को फकीर देखता है, यानी उसके पास बहुत है लेकिन अपने आप को फकीर जानता है। आप फकीर किसको बोलेंगे? एक आदमी के पास 1000 है, बहुत खुश है,
ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ ہے، خوش نہیں ہے، فقیر کون ہے؟ فقیر کون آپ بتائیے؟ فقیر وہی جس کو اپنے آپ کو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں اللہ فقیری ڈال دیتا ہے. وہ صبح سے لے کے شام تک اپنے آپ کو سمجھتا میں فقیر ہوں، میرے پاس کوئی بہت کم ہے، اور اللہ اس کے کام کو نمبر 2 اللہ اس کے کام کو بکھیر دیتا ہے. صبح سے لے کے شام تک کام کرتا ہے، کام ہوتا ہی نہیں، معاملہ بنتا ہی نہیں ہے، ایک دم بکھرا پڑا رہتا ہے، اور دنیا اتنے ہی ملتی ہے اتنا کوشش کے باوجود بھی جتنا لکھا ہے. میرے بھائیوں، اس کا علاج ایک آدمی اپنا گول آخرت بنائے، آخرت گول بنا کر کے دنیا کمائے، لیکن آدمی کو معلوم ہو کتنا بھاگنا ہے، کہاں رکنا ہے، کتنا کوشش کرنا ہے، کہاں اسٹاپ کرنا ہے، دیوانہ بن کے دنیا کے پیچھے نہ بھاگے. ہاں، تو یہ بھی ہے. ایک آخری چیز یہ ہے کہ جس سے انسان کا سکون ضائع ہوتا ہے، وہ حسد ہے. حسد اپنی چیزوں کو دیکھنے کے بجائے دوسروں کی چیزیں دیکھنا. جو اللہ نے ہم کو دیا ہے آپ انجوائے کرو، آپ اس کو جو ہے استعمال کرو، لیکن آدمی اپنی چیزوں پر نگاہ رکھنے کے بعد دوسرے کو دیکھتا ہے، اس کو کیا نعمت ملی ہے. تب انسان جب دوسرے کی نعمت کو اپنی نعمت سے کمپیئر کرنے لگتا ہے، دل میں جیلسی پیدا ہوتی ہے، اور یہ انسان کا سکون چھین لیتا ہے. جب انسان کمپیئر کرے گا جیلسی پیدا ہوگی. آپ کو جو اللہ نے دیا ہے آپ اس کو استعمال کرو. کس کے پاس اصل میں انسان کی سوچ یہ بن گئی ہے، کسی کے پاس جب نہیں ہوتا ہے تو اس کو سکون آتا ہے، اس کے پاس نہیں ہے تو سکون اپنے جیسے اس کے پاس آیا سکون دھیرے دھیرے کیسے اس کے پاس آیا. آپ ایک بچے کو بلاؤ 1 چاکلیٹ دو، دوسرے بچے کو بلاؤ 2 چاکلیٹ دو. تو پہلا بچہ جو 1 چاکلیٹ لا کے بہت خوش تھا، اس کو آپ نے 2 چاکلیٹ دیا، اس کا خوشی غم میں بدل جائے گی. اس کو 2 کیوں ملا؟ 2 اس کو کیوں ملا؟ یہی ہم سب بچے ہیں، اس کو یہ کیوں ملا ہے؟ ہم سب جلتے ہیں. یہ جلن جو ہوتی ہے نا سکون چھین لیتا ہے. کس کے پاس کیا ہے؟ اللہ نے جو نعمت کسی کو حسن دیا ہے، کسی کو مال دیا ہے، کسی کو عزت دیا ہے، کسی کو شہرت دیا ہے، کسی کو عہدہ دیا ہے، کسی کو گھر دیا، گاڑی دی، سب یہ نعمتیں اللہ کی. جس کو چاہ دیا. آپ کو بھی چاہیے اللہ سے مانگ لو، مانگو اللہ سے. دل میں حسد رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے اس کو دیا ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ آپ حسد نکال دیں. جس کو جو نعمت ملی ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ جس کو جو چاہتا دیتا ہے. آپ رات میں اٹھیے اللہ کے سامنے اور آپ مانگیے، اللہ آپ کو بھی دے گا. تو بہرحال حسد جو ہے ایک بڑا ٹاپک موضوع ہے. حسد بھی انسان کا سکون چھین لیتا ہے. ہاں، یہ 3 چیزیں میں نے بتایا کہ ایک گناہ اور وہ ساری چیزیں اختصار وقت کے حساب سے. ایک گناہ جو انسان کا سکون دل سے نکل جاتا ہے. نمبر 2 دنیا کی چاہت حد سے زیادہ ہو جانا، یعنی بڑھ جانا اتنا زیادہ کہ مطلب جو ہے آخرت بھول جائے. اور نمبر 3 حسد، جیلسی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توبہ کرنے کی توفیق دے، اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی معافی مانگنے کی توفیق دے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے دلوں کو صاف کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے دلوں میں جو گندگیاں آ گئی ہیں اس کو نکالنے کی، اس کو دھلنے کی، توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور آپ نے مل کے بھائی بن کے رہنے کی توفیق دے. آمین تقبل یا رب العالمین.